دیکھا نہ طلا کو دیکھا ماشاءاللہ بے سود انیس، نہ اکسیر کو دیکھا نہ طلا کو دیکھا بے سود انیس، اس دوا کو دیکھا، ہر دوا کے لیے سریع الاثر دیکھا تو خاک شفا کو نعرے حیدری محمد والے محمد صلی اللہ صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلن ترسلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. انتہائی قابل عزت اور قابل احترام محترم مقرر معزز سامعین، آج جس امام کی مناسبت سے اور نسبت سے ہم جمع ہیں، اس امام نے جہاں جس نیاز کے توسل سے ہم سب کو جمع کیا، متوجہ رہیے خدا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مشنودیہ محمد والے محمد شاید صلی بھی آگے اللہ آگے پیچھے دستا آگے محمد والے محمد بارک دیگر صلوات. اللهم صل على محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ. اس وجود کی خوراک اس امام کی نسبت سے نہیں ملی، بلکہ اس سے پہلے اس روح کی خوراک بھی جتنی امام نے دی ہے، کسی دوسرے امام کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی، لیکن اس طرح علم اور بصیرت کو ہمارے لیے وافر مقدار میں، جس طرح اس امام نے رزق وافر مقدار میں دیا، اسی طرح یہ روح کی غذا بھی وافر مقدار میں ہمیں نصیب فرمائی. تو میں چاہوں گا کہ انتہائی قابل و قابل احترام قبلہ موجود ہیں، تو وہ جو ایک رنگ تھا، وہ جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، شاید وہ آج کی اس نسبت کی مناسبت سے میں اس انداز میں گفتگو نہ کر پاؤں، لیکن اس امام کی سیرت کے حوالے سے، امام کی جو خدمات ہیں اور امام کے وہ جو زندگی کے انمول لمحات ہیں جن سے ہم تک یہ رزق علم پہنچا، میں ان کی طرف اشارہ کروں گا. تو یہ میں کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، پھر میں وہ جملہ دہرانے پہ مجبور ہوں کہ یہ ہم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا. اس کی جو غرض ہے، جو سبب ہے، جو علت ہے، وہ یہ ہے کہ عالم دین کی وساطت سے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو شیعہ ہیں وہ دو امامی شیعہ ہیں. میں بارہا یہ جملہ کہہ چکا ہوں، لیکن آج پھر اس کا تکرار کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ ہمارا جو تسلسل ہے، جو ہمارا یہ سلسلہ ہے، اس سے وابستگی بڑھے. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ دو طرح کی شیعہ ہیں، دو امامی شیعہ ہیں. کہا پوچھا گیا کہ عالم دین ہو کے، اتنے بڑے مرچے ہو کے، آیت اللہ محسن آصف محسنی صاحب، انہوں نے یہ نجف میں بیٹھ کے جملہ کہا، آپ حرم کے قریب بیٹھ کے اتنا بڑا جملہ کہا کہ پاکستان میں دو امامی شیعہ ہیں، اگرچہ ہم مشاہداتاً جانتے ہیں کہ وہاں 12 امامی شیعہ ہیں، یعنی اثنا عشری شیعہ ہیں. تو آپ پاکستانی شیعوں پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. ذمہ دار ہو کے 20 کتابیں آپ نے لکھی، لیکن انہوں
کہا کہ ہاں آپ سچ فرما رہے ہیں کہ میں مجالس میں گیا، محافل میں گیا، دروس میں گیا، وہ جہاں مسجدوں میں بارگاہوں میں 12 ائمہ کے نام لکھتے ہیں اور بچوں کو 12 ائمہ کے نام یاد کرواتے ہیں، مگر عملی میدان میں جب کبھی کوئی محفل ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، تو جب فضیلت و کمالات بیان کرتے ہیں تو امام متقیان علی ابن ابی طالب کے بیان کرتے ہیں، اور جب مصائب بیان کرتے ہیں تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ اس حدیث قصہ کے پلیٹ فارم سے ہم چونکہ ہر معصوم کی مناسبت سے گفتگو کریں تاکہ ہم کچھ نجی محافل میں ہر ائمہ کی کچھ نہ کچھ فضیلت اور حالات زندگی سے آشنا ہو سکیں، تاکہ جو یہ اعتراض ہیں پاکستان کے اندر مومنین کے اوپر کہ یہ 2 امامی شیعہ ہیں، کم از کم ہم جہاں تک ہمارا حلقہ احباب ہے، جہاں تک ہماری دسترس ہے، کم از کم اہل بیت کی سیرت وہاں تک پہنچنی چاہیے۔ اور اس پہ میں جامع گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج چونکہ میں نہیں چاہتا کہ عظیم شخصیت کو زیادہ دیر میں زحمت دوں، تو میں چند لمحات امام کے اس علمی جو فیض ہم تک پہنچا ہے اس کی طرف متوجہ کروں۔ محترم، امام کی 83 ہجری میں ولادت با سعادت ہے، قبلہ کی موجودگی میں ذمہ داری سے جملے ادا کرنا ہے۔ اب تو مزید کچھ جو ہے وہ محتاط ہو کے بات کرنا پڑے گی۔ صلوات پڑھیے گا محمد اور 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی موت واقع ہوئی۔ یہ درمیان میں 3 برس کا ایک فاصلہ، ایک قطری مناظر ہے، متوجہ رہیے تھوڑا سا۔ اب اس نے بڑے بڑے اچھل علماء، اب عبد الملک سے کہا کہ آپ علماء کو بلوائیں، میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں بلایا گیا، اس نے جتنے علماء تھے سب کو شکست دی۔ کہا جب سارے علماء اس کے سامنے عاجز آ گئے، اس کے نظریات و عقائد کے سامنے، اب اس نے کہا یا تو جو عقائد و نظریات ہیں ان کو تم چونکہ حکمران ہو اس ملت اور اس دنیا میں مسلمانوں میں، ان کو رائج کرو، نافذ کرو، یا پھر کسی ایسے عالم دین کو بلاؤ جو مجھ سے مناظرہ کر کے مجھے شکست دے۔ اب یہ اس نے خط لکھا، ظاہر ہے کہ یہ فقط مولا امیر المومنین کے دور میں نہیں بلکہ ہر امام کے دور میں ایسا ہوا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ابن فلاں ہلاک ہو جاتا، ہر امام کے دور میں ایسا ہوا۔ اب اس نے امام کے حارم کو خط لکھا کہ اب اس قطری مناظر کے لیے آپ آئے اور اسے شکست دیں، دین کا مسئلہ ہے اور دین کی کشتی جو ہے ڈوبنے والی ہے۔ توجہ فرمائیے۔ تو کیا امام گئے؟ قبلہ موجود ہیں، نہیں گئے۔ کیا ان کے بیٹے امام محمد باقر جوان ہیں، وہ گئے؟ نہیں گئے۔ اب 3 سال بھی پوری عمر نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اب چھٹے امام کو بھیجا، جب دربار میں پہنچے اور اس قطری مناظر نے دیکھا، کبھی امام زین العابدین کی مزید سیرت کا موقع ملا بیان کرنے کا، پھر وضاحت کروں گا کہ اس عمر میں امام کو کیوں بھیجا۔ میں نے اب معذرت کر رہا ہوں کہ قبلہ بیٹھے ہوئے میں زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا۔ تو اب جب اس نے دیکھا اور ہنس پڑا کہ جب بڑے بڑے علماء عاجز آ گئے ہیں تو اب بچوں کو اٹھا کے لے آئے ہو۔ قبل اس کے کہ وہ عبد الملک کو جواب دیتا، امام مسکرا کے بولے، اے قطری مناظر، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں 1-2 جملوں میں آپ کا معاملہ حل کر دوں گا۔ کہا کہ چلو پھر ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں، وہ بتائیں۔ اور کہا، امام نے فرمایا کہ کیا نظریہ ہے تیرا، کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ انسان مختار محض ہے، اللہ کو انسان کی کسی فعل میں، عمل میں، کسی بھی زندگی کے معاملے میں حق جو ہے وہ مداخلت نہیں ہے اللہ کو۔
توجہ جی، فرمائیں، بات پہنچ رہی ہے تو جی، آپ ماشاءاللہ کہا کہ اللہ کو انسان کے کسی بھی عمل میں فعل میں حق کی مداخلت نہیں ہے، انسان مختار محض ہے۔ امام نے فرمایا اچھا کچھ قرآن کی تعلیم سے واقف ہو؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں۔ جب اس سے اعتراف لے لیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، امام نے فرمایا ذرا سورہ الحمد پڑھے۔ تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام نے فرمایا اب رک جا۔ جب کہا کہ اب رک جاؤ، کہا کہ آگے نہ بڑھوں، امام نے فرمایا بس جتنا چاہیے تھا کافی ہے۔ کہا کہ پھر امام نے کچھ ترجمہ فرمایا، ابھی میں بار بار معذرت کر رہا ہوں، وقت محدود ہے۔ تو جب جہاں پہنچا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے نصرت مانگتا ہوں، امام نے فرمایا کہ جب تیرے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کو کسی عمل میں فعل میں حق مداخلت نہیں ہے، تو اب تو کہہ رہا ہے کہ تم سے تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے نصرت مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، تو کیوں خواہ مخواہ اللہ کو اپنے فعل میں مداخلت کا حق دے رہے ہو؟ محمد والے محمد صلی اللہ بس ایک سوال کے بعد وہ سمجھ گیا کہ اب میری بات اور دال گلنے والی نہیں ہے، اٹھا اور شرم ساری سے اٹھ کے چلا گیا۔ یہ 2.25 سال کی عمر میں پہلا مناظرہ ہے امام کا۔ اور پھر امام جب یہ امامت ظاہری امامت جو منصب امامت تھا، جو ذمہ داری تھی امامت، اس سے قبل کی یہ واقعہ ہے۔ جب امام مسند امامت پہ بیٹھے، ہزاروں شاگرد، ہزاروں لوگ مسجد نبی میں سینکڑوں تعداد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، کہا اے جعفر صادق، توجہ فرمائیں، میں عصمت امام پہ بابا سے بلند صلوات آپ سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کس حوالے سے؟ کہا اللہ کے وجود اور اس پہ دلائل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وجود خدا پہ بات کرنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام جعفر ہے اور میں جو ہے محمد باقر کا بیٹا ہوں، علی زین العابدین کا پوتا ہوں۔ اب ذرا تو بھی اپنا تعارف کروا دے۔ جو آیا تھا بڑا زیرک انسان تھا، بڑا سمجھدار تھا، بڑا فہم رکھنے والا تھا۔ اب جب امام نے کہا ذرا تو بھی اپنا تعارف کرے، ہم دونوں بات کریں گے، بحث کریں گے، مناظرہ کریں گے، لیکن دونوں کی معرفت اور پہچان اور آشنائی ہونی چاہیے۔ اب اس نے سر اٹھایا، امام کو دیکھا، پھر نظریں جھکائیں، سر جھکایا، کچھ دیر کے لیے ساکت ہوا، خاموش ہوا اور پھر محفل سے چلا گیا۔ اب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے حاضرین، انہوں نے کہا کہ مولا ہم تو چاہتے تھے کوئی بحث ہوگی، مناظرہ ہوگا، کوئی ہمیں بھی سیکھنے کو موقع ملے گا، یہ تو چلا گیا، اس نے مناظرہ ہی نہیں کیا۔ امام نے کہا مناظرہ تو ہو گیا، مباحث تو ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے کہ وہ بڑا زیرک اور فہم رکھنے والا بابصیرت انسان تھا۔ جب میں نے کہا کہ ذرا اپنا تعارف کروا دے، اپنا نام بتا دے، تو اس کا نام تھا عبداللہ، اور وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے نام بتا دیا تو فوراً امام کا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب اللہ ہی نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے آیا؟ یہ عصمت ہے امام کی۔ امام جانتے ہیں، امام جو ہے آنے والے کی فطرت سے اور اس کی بصیرت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابن ابو شاکر دسانی مرغیوں کا کام کرتا ہے، انڈوں کا، جانوروں کا کام کرتا ہے، آیا امام سے مناظرہ کرنے کے لیے، دہریہ تھا اور اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اب اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے کسی جانور کا۔ اب اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں ذات توحید پہ۔ دیکھو کہ اہل بیت نے کیسے توحید منوائی ہے، اور آج ہم کتنا توحید سے دور ہیں۔ ہر امام نے جو پہلا
जो दर्स दिया और लोगों को मतवज्जे किया और खुदा के करीब किया, तो वो ज़ाते खुदा है जिसके करीब किया। तो आज क्या कितनी बड़ी ये हैरत की बात है कि आज अहले बैत के चाहने वाले उतने ही तौहीद से नाआशना नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, ये किबला शायद इसकी तायद फरमा दें। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। मशमूलियत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु कहा कि आप वजाहत फरमा दें। अब इमाम ने फरमाया कि तुम मुनाजरा करने के लिए? कहा हाँ, मुनाजरा करने के लिए। कहा इमाम ने कि उससे कबल मैं एक सवाल करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मुनाजरा होगा। कहा कि हाँ पूछिए। कहा कभी कोई ऐसा किला देखा है जो चारों तरफ से बंद हो और उस किले में दो दरिया बह रहे हों और फिर एक दरिया का पानी का रंग जर्द हो और दूसरे का सफेद हो और उन दो दरियाओं में कोई रुकावट ना हो, कोई दीवार ना हो, कोई फासला ना हो, मगर बगैर फासले के जर्द पानी सफेद में नहीं मिल रहा, सफेद पानी जर्द में नहीं मिल रहा और फिर कुछ अरसे के बाद उसी बंद किले में से कुछ जीती जागती मखलूक बाहर आ जाए। नहीं, मैंने तो कोई ऐसा किला नहीं देखा। इमाम ने फरमाया देखने के लिए बसारत की नहीं बल्कि बसीरत की जरूरत है। अच्छा कौन सा वो किला है? इमाम ने फरमाया कि तू अपने बच्चे के हाथ में से अंडे को नहीं देख रहे? कौन है जो दो पानियों को आपस में मिलने नहीं दे रहा और बाहर से कोई मखलूक अंदर जा नहीं सकती, कोई अंदर से बाहर आ नहीं सकती, और जब वो चाहता है इसी से जिंदा और जीती और जागती मखलूक को बाहर निकाल देता है। कौन है वो? अली हक नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद कहा कौन है वो? कहा वही तो खुदा है। यानी एक सवाल पे वो आया और कुफर को छोड़ के इस्लाम कबूल करके चला। अच्छा ये तो वो था जो अल्लाह के वजूद का मुनकर था। इब्ने दिरहम, मैं बड़ी जल्दी से नतीजे की चुका हूँ, वो तो खुदा के वजूद का मुनकर था, इसने खुद खुदाई दावा कर दिया इब्ने दिरहम ने। अब क्या करता कि कुछ मट्टी को, पानी को और कुछ चीजों को मिलाता और उसमें से कुछ कीड़े मकोड़े पैदा होने। अक्सर आपने ये वाकया सुना होगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ कमाल आ जाता है, वो पीर बन जाता है, कोई वली, कोई अत्ता के नबूवत के दावे करने में लग जाते हैं लोग। आज भी बहुत सारे बाकमाल ऐसे हैं जो अपने फन के मुजाहरे पर बड़े बड़े दावे करते हैं। अब जब उसने ये दावा किया कि मैं खुद खालिक हूँ, अब वो खबर मशहूर हुई, वो आया, इमाम सहाबा के साथ उठे और उसके पास चले। फरमाया तू खालिक होने का और खालिकियत का दावा करता है? फरमाया हाँ मैं खालिक हूँ। कहा कैसे? अब उसने क्या किया, उस जो उसके पास तरकीब थी, खाक और पानी को जो चीजें वो मिलाता उसे मिलाया और चंद लम्हों के बाद कुछ जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंगना शुरू हुए। अब कहा कि देखो मैंने इसको खलक किया है, मैं खालिक हूँ। इमाम ने फरमाया अच्छा तू खालिक है? अच्छा अगर तू खालिक है तो फिर ये तेरी मखलूक है? कहा मेरी मखलूक है। कहा फिर कुछ हक इस मखलूक पर तुम्हारा है? कहा कहा फिर बताइए उस हक को इस्तेमाल करते हुए कि इनमें मुन्नस कितने हैं और मुज़क्कर कितने हैं। कहा अच्छा, कहा ये तो नहीं मैं जानता। कहा फिर ये बताइए इनकी तादाद कितनी है? कहा कि वो तो शुमार करना पड़ेगी, वो भी नहीं। कहा कैसे खालिक हो? कहा अच्छा चलो ये भी नहीं जानते, ऐसा करो कि जिनका रुख मशरिक को है उनको खालिक होने के नाते हुक्म दो कि वो मगरिब की तरफ चलना चाहिए, और जो मगरिब की तरफ चल रहे हैं उन्हें हुक्म दे कि वो मशरिक को चले। तो कहा कि ये इख्तियार तो नहीं रखता। इमाम ने फरमाया अच्छा तू इख्तियार नहीं रखता तो फिर मैं इन जो कीड़ों मकोड़ों को कह रहा हूँ जो अहले मशरक की तरफ जा रहे हैं वो अपना रुख मगरिब की तरफ कर लें, और जो मगरिब वाले हैं वो मशरिक को चले। तो उन्होंने ऐसी ही इताअत करनी शुरू की। इमाम ने फरमाया सुनो इनकी तादाद ये है, इनमें इतने मुज़क्कर हैं, इतने मुअन्नस हैं। इमाम ने फरमाया याद रखो कि तू कैसा खालिक है कि ना तादाद जानता है, ना इनकी जिनस जानता है, ना ये तेरी अताअत करते हैं,
میں اس اختیار کے باوجود بھی واہ 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 میں واہ واہ، اس کی سبحان اللہ، بندگی کا اعلان کرتا ہوں، نہ کہ واہ جی الوہیت واہ، کا اختیار کیا کرتا بات، ہوں۔ سبحان اللہ، بآواز بلند صلوات، صلی علی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہا اللہ، کہ اگر اللہ ان کو زبان عطا فرمائے اور یہ تیرے سامنے اپنے حقیقی خالق کا یہ تعارف کروائیں اور تجھ جیسے جھوٹے خدا پہ لعنت کریں۔ اچھا، اب چونکہ ابو جعفر منصور دوان کی دیکھ رہے ہیں کہ امام کا فیض جو ہے، جو علمی فیض ہے، اس کی وجہ سے لوگ امام کی طرف جاذب ہو رہے ہیں، امام کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے دلوں پر امام کی حکومت بڑھ رہی ہے، وہی آگ جو دلوں میں ان کے سلگ رہی تھی وہ حرکت میں آئی اور اس نے کہا کہ کسی طریقے سے امام کی اس جاذبیت کو توڑا جائے اور امام کی مرکزیت کو توڑا جائے، یہ جو ان کی آفاقی اور سرمدی جو آفاقیت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اب اس نے کسی امام کے ایک معروف شاگرد کو کہا کہ آپ ایسا کریں، کوئی مشکل ترین سوال جمع کیجئے اور ان سوالات کو جمع کرنے کے بعد امام سے کیجئے، جب وہ امام کو سوال نہیں آئیں گے، وہ عاجز آ جائیں گے، تو میں آپ کو امام اعظم کا جو ہے نا خطاب دے دوں گا، رتبہ دے دوں گا، اور پھر آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ کی نسلوں میں ختم نہیں ہونے والا۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے 3 ماہ کی کچھ مہلت دیجیے۔ اس نے 40 سوال تیار کیے، لیکن 2-3 بیان کروں گا وقت کے ملحوظے خاطر۔ کہا کہ جائیں اور اگر آپ کامیاب ہوگے تو میں آپ کو امام اعظم کا خطاب دوں گا اور پھر آپ کا چرچا پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ کہا اچھا، تو وہ گئے اور 40 سوال 3 ماہ کے بعد تیار کر کے لے کے آئے اور کہا کہ بلائیں امام کو۔ جب امام آئے تو پھر اب اس شخص کا تعارف وہ ابو جعفر منصور دوان کی کروانے لگا کہ اے امام، اب یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے سید ہیں۔ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ امام نے نہیں کہا کہ ہاں میں میرے پاس یہ آتا رہا ہے اور کچھ سیکھتا رہا ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو امام کی اعلیٰ ظرفی اور امام کی بصیرت کتنی بلند ہے۔ امام نے یہ بھی محسوس نہیں کرایا کہ میں اس سے پہلے جانتا ہوں اور یہ میرا ہی شاگرد ہے۔ کہا اس کے کچھ سوالات ہیں، کہا پوچھئے۔ کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بتائیں کہ ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہے؟ کہا امام نے فرمایا خون کا فرق ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ذبیحہ کا خون نکل جاتا ہے اور مردار کا خون اندر رہتا ہے۔ کہا کہ اس کی وجہ سے مردار حرام ہے اور ذبیحہ حلال ہے۔ کہا اللہ نے پھر خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ خون کو ہی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ خون کے اندر 3 مسودے ہیں۔ اگر یہ خون انسان کھانا اور پینا شروع کر دے تو پھر انسان کے جسم سے تفن بدبو پیدا ہوگی جو دوسرے کے لیے باعث کوفت بنے گی، اور فرمایا کہ اس کا دل قسی القلب ہو جائے گا، اور تیسرا جزام اور برس اور کوڑ کا مریض بن جائے گا انسان۔ اللہ نے اس لیے انسان کے اوپر یہ خون حرام قرار دیا۔ فرمایا کہ جب بازار سے گوشت خریدتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ مردار کون سا ہے اور ذبیحہ کون سا ہے؟ امام نے فرمایا بڑا آسان ہے، اسے آگ پہ رکھو، اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے، اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے۔ کہا کہ اگر ذبیحہ ہی شرط ہے، خون کا نکلنا ہی شرط ہے، تو پھر مچھلی کے بارے میں اس کو تو نہیں ذبح کیا جاتا۔ امام نے فرمایا اس کا پانی سے نکل کے تڑپنا ہی اس کا تسویہ ہے اور اس کا ذبیحہ ہے۔ کہا پانی میں مر جائے تو حرام، باہر آ کے مر جائے تو نہ۔ کہا کیا پھر اس کا جسم سے جو خون ہے اس کا کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب وہ پانی سے نکل کے تڑپتی ہے، ایک تو اس میں خون بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب وہ تڑپتی ہے تو اس کے وجود کا سارا خون اس کے حلق میں جمع ہو جاتا ہے، تو اس کا پورا وجود پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کہا کیا پھر اللہ فقط عربی زبان جانتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ ہر زبان جانتا ہے۔
کہا پھر نماز کو عربی میں کیوں واجب قرار دیا؟ کہا تاکہ نماز تحریف اور تغیر و تبدل سے پاک ہو جائے۔ کہا کیا بس اللہ ایک ہی طرف، کیا اللہ ہر جگہ نہیں ہے؟ کہا ہر جگہ ہے۔ کہا پھر ایک خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، آپ جب چاہ رہے ہوں گے میں آپ ممبر قبلہ کے حوالے کروں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی فرمایا تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ کہا اگر اللہ کے ہاں نظم و ضبط کی اتنی ہی قیمت ہے تو پھر موت کا سبب، مرض اور وقت کیوں نہیں معین کیا؟ کہا یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ اگر مرض، سبب اور وقت معین کر دیتا تو لوگ غفلت میں مبتلا ہو جاتے، اور یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو غفلت کی حالت میں موت دے دے۔ کہا اچھا پھر کیا وجہ ہے کہ اعمال مادی ہیں یا مانوی اور روحانی ہیں؟ امام نے فرمایا کہ مانوی اور روحانی ہیں۔ کہا پھر کیسا وہ میزان ہوگا کہ جس پر اللہ انسانوں کے اعمال کو تولے گا؟ فرمایا مت گھبراؤ، اس میزان وہ کوئی اس طرح کا وہ میزان نہیں ہے، وہ کانٹا نہیں ہے جس پہ اعمال، بلکہ وہ میزان پیغمبر اسلام کی حدیث بیان فرمائے کہ وہ میزان جس پہ انسانوں کے اعمال تلیں گے وہ محمد و آل محمد کی ولایت ہے، جس سے وہ اعمال تلیں گے۔ جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا اگر کسی انسان نبیوں کے ساتھ حج و عمرہ اور ان کی ابتدا میں نماز، روزہ، صوم و صلات، اور اگر کوئی انسان قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، دائم الخیرات ہو، اور وہ قتل مظلوم صفا والمروہ، مظلومی کی حالت میں صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے مظلومی کی حالت مارا جائے، اگر اس کے دل میں ہم محمد و آل محمد کی ولایت و محبت و مودت نہیں ہے تو لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وہ میزان ہے جس پر اعمال تلیں گے۔ فرمایا کہ پھر اگر کوئی انسان جنت میں چلا جائے اور کچھ اس کے عزیز و اقارب دوست جہنم میں چلا جائیں، اور جب ان کی یاد آئے گی وہ تڑپے گا، وہ پریشان ہوگا، تو وہ پھر جنت نہیں رہے گی۔ کیسی وہ جنت ہے جس میں انسان پریشان ہو کے رہیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب انسان جنت میں جائے گا پھر اس کی عقل کامل ہو جائے گی، جب عقل کامل ہو جائے گی پھر اس کا معیار محبت خدا ہوگا۔ کبھی بھی اللہ کے دشمن کو اپنا عزیز و اقارب اور دوست نہیں سمجھے گا۔ جب اس کی عقل کامل ہو جائے گی پھر اس کی محبت اور اس کی نفرت کا معیار ذات خدا ہوگا۔ کہا اچھا پھر کیا وجہ ہے؟ بس میں آخری سوال اور اسی پہ جو ہے نا میں قبلہ کو ممبر حوالے کرنے لگا۔ کہا کہ پھر آپ بتائیں کہ کیا سبب ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ماننے والے، چاہنے والے، وہ اعمال میں بڑے چست ہیں اور آپ کے ماننے والے اعمال میں سست ہیں۔ امام نے فرمایا جب شیطان نے ہمارے ماننے والوں کے عقائد و نظریات پہ حملہ کیا تو وہ ناکامیاب ہوا۔ اب وہ اعمال پہ کچھ کوشش کرتا ہے اور وہ کچھ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب آپ جیسے اور آپ کے لوگوں کے نظریات اور عقائد پہ اس نے حملہ کیا تو وہ خراب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ عمل میں کیا رکھا ہے، عمل کرتے رہو، اس میں مجھے پریشانی کون سی ہے؟ صلوات پڑھے محمد ابھی کافی سوالات باقی پھر کسی نشست میں۔ تو اب جب وہ ناکام ہوا، خدا کی قسم جب یہ سوال اس نے کیے اور بے ساختہ اپنی مسند سے اٹھا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ چشم فلک نے اس پوری کائنات میں کوئی کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا جو آپ سے بڑا عالم ہو۔ اب وہ منصور دوانکی نے جب وہ امام کی مرکزیت کو نہ توڑ سکا تو پھر اس نے سازشیں کرنے شروع کی۔ جب دیکھا کہ حرم میں جاتا ہے تو کوئی ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، کوئی قدم کا بوسہ لیتا ہے، کوئی راستہ چھوڑتا ہے، مدینے میں اور مکے میں امام کی جاذبیت بڑھ رہی ہے اور انفرادیت بڑھ رہی ہے اور عظمت کے قائل ہو رہے ہیں لوگ، تو اس کے بعد اس نے ایک ایسی چال چلی جو دشمن کی چال ہے۔ کہا کہ جو آج کے بعد کسی ہمارے درباری عالم سے مسئلہ پوچھے گا تو اسے مسئلہ پوچھنے کے عوض انعام کے طور پہ 1 دینار اسے انعام دیا جائے گا،
اور جو چھٹے امام کی خدمت میں جائے گا مسئلہ پوچھے گا تو اسے بطور ہرجانہ بطور ٹیکس 1 دینار جمع کروانا پڑے گا. تو زن محترم مومنین تو ہر دور میں پریشان ہوئے, پھر اس وقت بھی پریشان ہوئے. وہ آئے کہ یا حضرت آپ تو دن بھر کمائیں, بچوں کا پیٹ پالیں, اپنا پیٹ پالیں, یا آپ اس کو دیکھے گورنمنٹ کو آپ سے مسئلے دین پوچھیں. پہلے آتے تھے, کچھ زیارت بھی ہو جاتی, دین بھی حاصل کر لیتے, اب تو یہ بھی مشکل. امام نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو, میں جو مشکل کشا کا پوتا ہوں, مشکلیں تو آسان ہوں گی. کہا کیسے؟ امام نے فرمایا کہ پہلے آپ درباری عالم کے پاس جائیں, وہاں اس سے مسئلہ پوچھیں اور 1 دینار بطور انعام لے لیں, اور پھر میرے پاس آ جائیں. اس دینار کو آپ بطور ٹیکس دیں اور مجھ سے دین سیکھیں. کہ محمد و اہل بیت محمد ہمیں آپ نے پیشواؤں کی, رہبروں کی, رہنماؤں کی سیرت طیبہ کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شاہ صاحب کی آج کی اس ضیافت اور گھر میں جو اہتمام کیا ہے, اسے اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے, اور حاضرین کی جو حاجات ہیں اسے امام علیہ الصلوۃ والسلام